الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے لیے قول یعنی قرآن کریم کو وقتاً فوقتاً نازل کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کے یکبارگی نازل نہ ہونے کی اور تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی ایک حکمت یہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اصل جو حکمت ہے قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ محض تمام احکامات دینے کے لیے نازل نہیں ہوئے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ورود مسعود ہوا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جتنے احکامات اسلام کے ہیں ان تمام احکامات پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود عمل کر کے دکھلائے۔ اور ظاہر ہے یہ جو صورت تھی عمل کرنے کی یہ اسی وقت ممکن تھی جبکہ بتدریج احکامات نازل ہوتے۔ اگر یکبارگی پورا قرآن کریم اٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا جاتا تو عمل جو ہے وہ احکامات پر بڑا مشکل ہو جاتا، چونکہ زندگی میں وہ مراحل کب آتے اور پھر جس وقت وہ مرحلہ پیش آ رہا ہے اس وقت میں اس حکم کی طرف ذہن منتقل ہونا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسائل پیش آتے رہے قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ ایک وجہ تو وہ ہے، ایک وجہ یہ ہے جو ہے پر ذکر کی گئی ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت یہ ہے کہ تازہ تازہ نصیحتیں لوگوں کے پاس آتی رہیں اور تازہ ہی وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو ایک ایک دو نصیحت کر کے آتی ہے تو اس پر عمل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا اس سے پہلے یعنی قرآن کریم سے پہلے بھی، ہم بِهِ مُؤْمِنُونَ وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا یہ برحق ہے ہمارے رب کی جانب سے، انا کننا من قبلہ مسلمین اور ہم تو اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنی پرانی کتابوں میں توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، کسی بھی قسم کی کوئی آسمانی کتاب ہو، آسمانی صحیفوں میں جن لوگوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے سلسلے سے پڑھا تھا اور پھر اس سلسلے میں پڑھنے کے تعلق سے صرف یہ نہیں کہ خالی پڑھ لیا ہو بلکہ وہ یقین بھی رکھتے تھے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول فرمائے گا اور قرآن کریم بھی ان پر اتارا جائے گا۔ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، یقین بھی کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو پھر ان لوگوں نے اس یقین کی بنا پر قرآن کریم کو بھی قبول کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان وہ لے کر کے آئے۔ انہی لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ وہ لوگ آسمانی کتابوں پر اس سے پہلے بھی ایمان رکھتے تھے اور قرآن کریم کے تعلق سے بھی ان کو یقین تھا کہ وہ برحق کتاب ہوگی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی برحق نبی ہوں گے۔ پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ورود مسعود ہوا تو باقاعدہ وہ ایمان لے کر کے آئے۔ یہاں پر جو ہے لفظ کہا گیا انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ کیا مسلمان یا مسلم جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہی خصوصیت ہے یا اس سے پہلی امتوں کو بھی مسلم کہا گیا ہے؟ عام طور پر جو مفسرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلم ہونا اور مسلم کا جو یہ لقب ہے یہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص، اسلام مذہب کا لقب اور مسلم قوم کا لقب یہ امت محمدیہ کے ساتھ میں خاص ہے۔ امت محمدیہ سے پہلی جو بھی اقوام گزری ہیں ان کا لقب مسلمان نہیں تھا۔ اللہ پر ایمان تو وہ لاتے تھے اور مومن تو تھے لیکن مسلم ان کو نہیں کہا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے مسلم کہا گیا تو یہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر اطاعت کرنے کے معنی میں اور تابع داری کرنے کے معنی میں صرف مراد لیا گیا ہے، اور مطلب یہ کہ ہم تو اس سے پہلے ہی اس کی اطاعت کر چکے تھے، یعنی قرآن کریم کی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم جو ہے
وہ خاص نہیں ہے امت محمدیہ کے ساتھ میں، لیکن بہرحال اکثر لوگ یہی لکھتے ہیں کہ مسلم جو ہے یہ امت محمدیہ کی ہی خصوصیت ہے، امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مسلم کا استعمال نہیں فرمایا۔ اچھا تو کیا اس سے پہلے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ ایک بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر امت محمدیہ ہی صرف مسلم ہے اور اللہ نے یہ لقب امت محمدیہ کو دیا تو کیا امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری وہ مسلمان نہیں تھی؟ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے صحابہ کرام ہیں اور بہت سارے، اور آپ کسی بھی صحابی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی جھوٹ بولنے والا ہو، تمام صحابہ جو ہیں بالکل سچ بولنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صدیق جو ہے وہ صرف حضرت ابوبکر ہے۔ اب آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدیق کے معنی ہے سچا، تو کیا ابوبکر کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے؟ سچے سب ہیں، لیکن لقب جو ہے صدیق وہ حضرت ابوبکر کا ہے۔ فاروق سارے صحابہ کرام ہیں حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے، لیکن لقب جو ہے فاروق وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کو فاروق نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی مسئلہ جو ہے مسلم کا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے اور دین کو قبول کرنے والے ساری امتیں گزری ہیں، لیکن کسی بھی امت کو صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کی تابعداری کرتی ہے یا اپنے زمانے کے موجود نبی کو تسلیم کرتی ہے یا کتاب کو تسلیم کرتی ہے اس کو مسلم کہا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو لقب ہے یہ خاص طور پر امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دیگر امتیں مسلمان نہیں تھیں، دیگر امتیں بھی مسلمان تھیں، لیکن خاص طور پر لقب جو ہے یہ امت محمدیہ کا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان کو دوہرا اجر کیوں دیا جائے گا؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دوہرا اجر اس وجہ سے دیا جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام جو سابقہ تھے ان پر بھی یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر کے آئی ہے، تو دو نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے دوہرا اجر۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دستور ہے کہ ہر آدمی کو ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ ان حضرات کی کیا خصوصیت رہی؟ دو اعمال انہوں نے کیے کہ تو دو اجر مل گئے، تو یہ تو ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر امت محمدیہ کے اندر بھی یہ ہے کہ جو آدمی دوہرا اجر دو عمل کرے گا تو دوہرا اجر اس کو ملے گا، نماز پڑھ رہا ہے اس کا ایک اجر ہے، اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا الگ سے اجر ہے، تو ہر عمل کا ایک اجر ملنا تو یہ تو یقینی ہے اور ہر ایک کے ساتھ میں ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرے اجر کا وعدہ کیوں فرمایا ان سے؟ تو مفسرین نے لکھتے ہیں اصل کہ یہاں پر جو ہے قرآن کریم کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ عمل کا دوہرا اجر ملے گا، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ عام امتی جو بھی ہوتا ہے وہ ایک عمل کرتا ہے تو ایک اجر اس کو دیا جائے گا، اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہر عمل پر دوہرا اجر ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے پڑھنے پر دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو ایک نماز پڑھنے پر دو نمازوں کا ثواب ہوگا۔ ہم ایک روزہ رکھیں تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک کا ثواب ہے، اور یہ حضرات روزہ رکھے تو ایک روزے پر دو روزوں کا ثواب ان کو دیا جائے گا، تو ہر عمل کا ڈبل اجر جو ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجرت دی جائے گی، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور یہ لوگ دفع کر دیتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو، یا تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کے فوراً بعد یہ نیکی کر لیتے ہیں، اور نیکی کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہالت کو اپنے علم کی وجہ سے یہ لوگ دفع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی لوگ اگر کچھ لوگ نادانی میں یا جہالت کی وجہ سے ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور دین کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں تو یہ لوگ ان سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ اپنے علم سے صاف اور ستھرا جواب دے کر کے بس نکل جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو اجر ہے اس کا ہم کو ہمارے اعمال کا اجر ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا اجر ملے گا۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے یا نہ سمجھ لوگوں سے الجھتے نہیں۔
انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ واللہ اعلم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے آدمی کسی کو راستہ دکھلا دے صرف۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی راستہ دکھلانے والا ہے تو چلنے والے کا منزل مقصود تک پہنچنا یہ کوئی یقینی نہیں ہوتا ہے، پہنچ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اجنبی آدمی یہاں آ کر کے معلوم کرے کہ بھائی بازار والی مسجد کہاں پر ہے، آپ نے راستے پر کھڑا ہو کر کے اس کو راستہ سمجھا دیا کہ یہاں سے سیدھا جاؤ، پھر دائیں جانا ہے، پھر بائیں جانا ہے، اس طریقے سے، تو وہ آدمی اب آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ کوئی یقینی بات نہیں، پہنچ بھی سکتا ہے اور بھٹک بھی سکتا ہے۔ اور ایک ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو یہاں سے ہاتھ پکڑیں اور ساتھ میں جا کر کے بازار والی مسجد پر چھوڑ کر کے آ جائیں، ایک یہ بھی ہدایت ہے۔ یہاں پر جو ہے ہدایت کے دوسرے معنی ہے، یقینی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہدایت کے پہلے معنی ہے یعنی رہنمائی کرنا اور سیدھا راستہ دکھلانا، تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عین مقصود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبعوث فرمایا گیا دنیا میں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلائیں۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرے معنی ہے، اور مطلب یہ کہ آپ منزل مقصود تک لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کسی کے دل کے اندر اپنی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے ایمان کو داخل کر دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ اعلم بالمہتدین، اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر چیز پر اختیار ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کڑھن تھی لوگوں کے اسلام کے لیے اور لوگوں کے ایمان قبول کرنے کے لیے، اس کڑھن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر آیتوں کا نزول، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ان کے ایمان کے پیچھے ہلاک ہی کر ڈالیں گے، اس غم کے اندر، کہ اس فکر کے اندر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے۔ تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تمام چیزوں کا اختیار ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی امتی کو بغیر ایمان کے نہ چھوڑتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، یہ مکہ المکرمہ کے کچھ حضرات تھے، جیسے حارث بن عثمان تھا اور کچھ دیگر مکے کے سردار تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کریں اور تمہارے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن ہمیں خطرہ ہوتا ہے، اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور مکہ المکرمہ سے ہمیں وہ زبردستی نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ تو چونکہ ان کا ایک یہ عذر تھا اور یہ عذر قابل قبول بھی نہیں ہے، اور کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا آدمی مشاہدہ کر سکتا تھا کہ یہ ان کا جو عذر ہے محض عذر ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر اسی کا رد کیا ہے۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ میں ہدایت کا اتباع کرنے لگے، نتخطف من ارضنا، تو اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان لوگوں کو ایسے حرم کے اندر ٹھکانہ نہیں دے رکھا جو امن کی جگہ ہے؟ مطلب ہے کہ یہ جو عذر ہے یہ تو قابل قبول اس وقت ہوتا جبکہ عام جگہوں پر یہ رہتے، حالانکہ جس جگہ پر یہ آباد ہے مکہ المکرمہ میں، اس کی حرمت کا عالم تو یہ ہے کہ تمام لوگ چاہے وہ آپس میں دوستی رکھتے ہوں یا دشمنی رکھتے ہوں، لیکن مکہ المکرمہ کی حرمت پر سب متفق ہیں، حتیٰ کہ عرب کی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، اور عرب کے اندر معاملہ یہ تھا کہ اگر نسلوں کے اندر کسی کا قتل ہو گیا تو کئی نسلیں گزر جاتی تھی اور بدلے پورے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن حرم کی حرمت کا عالم یہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر کوئی بیٹا آ گیا اور اس کے سامنے باپ کا قاتل موجود ہے تو لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، صرف اس بنا پر کہ مکہ المکرمہ کی حرمت کہیں پامال نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی حرمت والی جگہ پر یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور پھر اس بات کا خطرہ کہ مکہ المکرمہ سے ہم باہر نکال دیے جائیں گے، عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ ایک چیز، دوسری بات، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچے چلے آتے ہیں یہاں پر ہر طرح کے پھل یا ہر طرح کے محصولات،
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ضروریات کی ہیں اور سامان عیش جو بھی ہے ضرورت زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ ایک ایسی جگہ بنائی ہے کہ تمام دنیا کی چیزیں وہاں پر میسر، اور یہ آج بھی ہے، جو لوگ جاتے ہیں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا کی مصنوعات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے اندر اکٹھا فرما دی۔ کہنے کو نہ وہاں پر کوئی بڑی فیکٹریاں ہیں نہ کچھ ہے، لیکن تمام دنیا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موجود رکھی ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو تمہارا عذر ہے یہ بیکار ہے، رزق من لدنا، یہ ہماری جانب سے رزق کے طور پر ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جو لوگ اپنی معیشت پر بڑا ناز کرتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو آباد نہیں ہوئے ان لوگوں کے بعد مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ مطلب یہ کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے ان کا ذرا جا کر کے مشاہدہ کریں کہ کوئی رہنے والا بھی وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں آباد جو ہوتے ہیں وہ صرف اتنی دیر کے لیے آباد ہوتے ہیں کہ کوئی راہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے تھکا ہارا، اور ان کے کھنڈرات میں کچھ دیر آرام کے لیے کسی دیوار کے سائے میں بس وہ بیٹھ جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس کی آبادی ہے، اس سے زیادہ وہ بستیاں آباد نہیں ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم سب ہی ان تمام کے مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے رہنے والوں کے پاس کوئی رسول نہ آ جائے، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کر کے سنائے، وما كنا مہلک القریٰ الا واہلها ظالمون، اور ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے الا واہلها ظالمون، مگر اس وقت میں جب کہ اس کے باشندے ظلم کرنے لگتے ہیں، شرارت کرنے لگتے ہیں، اور ظلم سے مراد ہے کفر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کفر کے کسی بستی کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ جب کوئی بستی کفر پر آمادہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں کو ہلاک و برباد کرتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، ایک اور جواب کہ مکہ المکرمہ میں رہ رہے ہو، بالفرض چلو مان لیتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تم لوگوں کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی تمہیں پریشانیاں دین کی وجہ سے آئیں گی وہ بہت مختصر سے وقت کے لیے ہوں گی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آسائش جو رکھی ہے، دنیا کی رونق زیب و زینت جو ہے وہ مختصر وقت کے لیے ہے، تو پریشانیاں بھی اگر دین کی وجہ سے آئی کوئی بہت لمبے وقت کے لیے وہ آنے والی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کا مختصر سا سامان ہے اور اس کی رونق ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ یعنی اگر تمہیں اس بات کی سمجھ ہے تو تم ایمان قبول کرو، اور محض دنیاوی خدشات کی وجہ سے ایمان سے دور بھاگنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔